ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر واللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ علم کیا نہیں، ترا آپ نے دیکھا، علم ترا کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی طرف، الذی اس شخص کے، الی الذی اس شخص کی طرف، الم ترى الی الذی کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کی طرف، حاجہ جو بحث و مباحثہ کر رہا تھا، ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربہ ان کے رب کے بارے میں، فی ربہ ان کے رب کے بارے میں، حاج ابراہیم فی ربہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہا تھا، ان جبکہ آتاہ اس کو نواز رکھا تھا، آتاہ اس کو دے رکھی تھی، اس کو عطا کر رکھی تھی، اس کو نواز رکھا تھا، اللہ تعالی نے، الملک بادشاہت سے، ان آتاہ اللہ الملک جبکہ اللہ تعالی نے اس کو بادشاہت سے، حکومت سے نواز رکھا تھا، اس جب قال فرمایا، ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اذ قال ابراہیم جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ربیہ میرا رب، الذی وہ ہے، یحیی جو زندہ کرتا ہے یا زندگی دیتا ہے، دونوں معنی ٹھیک ہے، زندگی دیتا ہے، زندہ کرتا ہے، ویمیت اور موت دیتا ہے، یحیی و یمیت میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ قال وہ کہنے لگا، انا میں بھی، احیی زندگی دیتا ہوں، و امید اور موت دیتا ہوں، قال انا احیی و امید وہ کہنے لگا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ اس آیت میں آ رہا ہے اور ایک واقعہ ایک آیت چھوڑ کر آگے آ رہا ہے، درمیان میں ایک آیت اور بھی آ رہی ہے۔ ان تین آیات میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے احیاء اور امات، محیی اور ممیت، یعنی زندگی اور موت کا اختیار صرف اور صرف اور خالصتاً اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ ایک تو یہ،
اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو اس دنیا کی موت کے بعد ایک دفعہ دوبارہ زندہ کریں گے. ان 3 آیات میں ان 2 باتوں کو وضاحت سے سمجھایا گیا ہے. ایک تو یہ کہ زندگی اور موت کا اختیار اللہ رب العزت کا ہے، اور دوسرا یہ کہ مرنے کے بعد اللہ پاک زندہ فرمائیں گے. چنانچہ ان 3 آیات میں 3 واقعات بیان ہوئے ہیں، اور وہ تینوں واقعات اللہ پاک کی ان صفات کے اظہار کے لیے. پہلا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور بابل اور عراق کے بادشاہ نمرود کا ہے. یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی تو یہ دعوت بتدریج بڑی ہے، اس کا چرچا بڑا ہے، پھیلا ہے. پہلے والد صاحب سے بات چیت ہوئی، پھر علاقے کے لوگ، پھر شہر کے لوگ، حتیٰ کہ چلتے 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 یہ بات اس وقت کا جو بادشاہ نمرود تھا اس کے دربار تک پہنچ گئی. ایک ایسا شخص ہے کہ جو اس موجودہ مروجہ نظام کے مخالف ہے، اور وہ اس سب کی نفی کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ عبادت کے لائق کوئی ایک رب ہے. نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا لیا، اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان کچھ بحث ہوئی، گفتگو ہوئی. اس کا کچھ حصہ اللہ رب العزت نے یہاں اس آیت میں نازل فرمایا ہے. نمرود کہنے لگا تم کہتے ہو رب ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، رب ہے. کون ہے؟ کیا کرتا ہے وہ؟ کیا اختیار ہے؟ کیا قدرت ہے اس کی؟ کیا تعریف ہے اس کی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ ربی الذی یحیی و یمیت، زندگی اور موت کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے. وہ کہنے لگا یہ کون سی بڑی بات ہے، زندگی اور موت تو میں بھی دے سکتا ہوں. وہ کیسے؟ اس نے کہا ابھی میں بتاتا ہوں. ہم نے ایک شخص کو سزائے موت دی ہوئی ہے، اس کو پھانسی پہ لٹکایا جائے گا، مار دیا جائے گا. اس نے آرڈر جاری کیا کہ جس کے لیے موت کا فیصلہ ہو چکا ہے رہا کر دو. رہا کر دیا. اور ایک شخص جو بالکل بے گناہ ہے اس کے بارے میں کہا اس کو پکڑ کے پھانسی پہ لٹکا دو. دیکھ لو، زندگی اور موت میں بھی دے سکتا ہوں، تو زندگی اور موت تو میں دینے والا ہوں، تم کس اللہ کی بات کر رہے ہو؟ اب اس کا یہ طرز عمل غلط تھا، کیونکہ زندگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بے جان کو پیدا کرنا. کرو، پیدا کر کے دکھاؤ. ایک بے جان کو پیدا کرنا، پیدا کر کے دکھاؤ. نہیں کر سکتے، وہ اللہ پاک کی قدرت ہے. دوسری بات، اچھا تم نے کہا کہ موت میں دیتا ہوں، تو پھر دیکھ لو جس کو تم نے پہلے موت کا فیصلہ کیا تھا اللہ نے اس کو بچا کے دکھا دیا. تم تو موت کا فیصلہ کر چکے تھے نا، تو اللہ نے تمہارے ہی ہاتھ سے اس کو بچا کے دکھا لیا. تو یہ بھی تو دیکھ لو. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اس کو بات سمجھ نہیں آئی. جس کو ابتداءً پیدا کرنا، احیاء، عدم سے وجود میں لانا، اسے کہتے ہیں زندہ کرنا، زندگی دینا. تو یہ اللہ پاک کی صفت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا چلے میں اس کو ذرا دوسرے اینگل سے پکڑتا ہوں. وہ دوسرا اینگل کیا ہے وہ دیکھتے ہیں. قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے فَإِنَّا، بے شک اللہ تعالی، فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالی، یأتی، لاتے ہیں. آپ نکالتے ہیں بھی کہہ سکتے ہیں، لاتے ہیں، نکالتے ہیں، بالشمسی، سورج، من المشرق، مشرق سے. اللہ سورج مشرق سے نکالتے ہیں. اور تو کہتا ہے کہ میں رب ہوں، میں خدا ہوں، یہ دنیا میرے اختیار سے چل رہی ہے. فاتی، تو نکال لا، بہا، اس سورج کو، من المغرب، مغرب سے.
فاتی بہا من المغرب، تو چل پھر تو ایسا کر، سورج کو مغرب سے نکال کے لے آ۔ یہ مشرق سے تو میرا رب نکالتا ہے، اگر تیرا بھی دعویٰ ہے کہ رب ہونے کا اور اللہ ہونے کا تو چل ٹھیک ہے، میں تجھے چیلنج کر رہا ہوں، یہ سورج مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ فبہتا، مبہوت رہ گیا، ہکا بکا رہ گیا، شش در رہ گیا، لاجواب ہو کر رہ گیا، یہ سارے معنی ہیں۔ فبہتا، مبہوت رہ گیا، ہکا بکا رہ گیا، لاجواب ہو کر رہ گیا، الذی کفر، وہ کافر، جس نے کفر کیا وہ کافر، وہ ہکا بکا ہو کر رہ گیا، وہ ششدر اور لاجواب ہو کر رہ گیا۔ تو معلوم یہ ہوا یہ کائنات اللہ رب العزت کی قدرت سے اور اختیار سے چل رہی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ جب یہاں نمرود لاجواب ہو گیا اور لوگوں کے سامنے اس کی اچھی خاصی ہو گئی کہ وہ جو اس کو خدا مانتے تھے اور اس کو سجدے کرتے تھے، اور وہ کہہ چکا تھا کہ لاؤ اس کو میں منٹوں میں اس کو غلط ثابت کر کے دکھاتا ہوں، الٹا اس شخص نے، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو غلط ثابت کر کے دکھا دیا اور دلیل سے یہ بات ثابت کر دی کہ اس کا خدائی کا دعویٰ نرا جھوٹا ہے۔ اب وہ کہنے لگے کہ بھائی ایسا کرو، اس شخص کو نا بہتر یہ ہے اس کو کوئی بڑی سزا دو تاکہ یہ عبرت کا نشان بنے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ میں ڈالا گیا۔ اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور بخیر و عافیت اس آگ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو محفوظ رکھا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا کہ اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا، لیکن ٹھنڈی بھی سلامتی والی۔ اب یہاں ایک نا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی کا ایک اور مظہر بھی ہے، وہ کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج مشرق سے نکال کے دکھاتا ہے، نکال کے لاتا ہے، تو مغرب سے لے آ۔ نہیں لا سکا۔ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی، بہت بڑی بڑی جو چند نشانیاں ہیں جو آخری نشانیوں میں سے ہیں، جن کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے بعد لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ ہم آسان لفظوں میں کہتے ہیں آج کل سورج یہاں سے طلوع ہوتا ہے اور یہاں غروب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم یوں اور آسان سمجھ لیتے ہیں یہ سورج کی ایک گردش ہے، چکر ہے، ایسا ہی وہ چل رہا ہے۔ ایک دن آئے گا کہ وہ جب یوں غروب ہوا ہے یہاں، تو اللہ پاک اس سے فرمائیں گے کہ چلو واپس۔ اب جب وہ واپس آئے گا تو یہاں سے وہ طلوع ہوگا۔ یہ اصل میں اس کی بہت سی وجوہات ہیں، اللہ پاک کی قدرت کی مثال ہے، مظہر ہے، لیکن اہل علم ایک بات لکھتے ہیں کہ اللہ پاک اس قدرت کا اظہار فرمائیں گے کہ میں وہ رب ہوں جو سورج مشرق سے بھی نکال سکتا ہے، مغرب سے بھی نکال سکتا ہے۔ وہ نمرود جھوٹا تھا، وہ نہ سورج مشرق سے نکال سکتا تھا نہ مغرب سے نکال سکتا تھا۔ یہ مغرب سے سورج نکلے گا صرف ایک دن کے لیے، نصف النہار تک، یعنی زوال کے وقت تک یہاں تک پہنچے گا اور پھر یہاں سے دوبارہ واپس چلے گا، اور اس کے بعد اپنی روٹین کے مطابق سورج چلتا رہا کرے گا جب تک قیامت برپا نہیں ہو جاتی، سورج ختم نہیں ہو جاتا۔ تو اللہ پاک اپنی اس قدرت کاملہ کا اظہار فرمائیں گے، میں رب ہوں، سورج مشرق سے بھی نکال سکتا ہوں اور سورج مغرب سے بھی نکال سکتا ہوں۔ یہ اتنی بڑی نشانی ہوگی، ظاہر ہے یہ تو ہم سن کے ہی آج نا سن کے ہی ہمارے ایک دفعہ تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا منظر ہوگا کہ سورج جو ہے اپنی اربوں سال کی ترتیب سے الٹ کر جہاں غروب ہوتا ہے وہاں سے طلوع ہو رہا ہے۔ ہم تو سن کر ہی نا ہمیں عجیب سا لگ رہا ہوگا، جو لوگ اس منظر کو دیکھیں گے ان پہ کیا بیتے گی۔ یہ اس دن کی سب سے بڑی خبر ہوگی، اور اتنی بڑی خبر ہوگی کہ دنیا
یقیناً مجھے نہیں معلوم، میں تو خیر نہیں جانتا اتنا کہ اس وقت اس اللہ کے اس عمل سے اور اللہ کی اس قدرت سے دنیا کے اس یہ جو نظام شمسی ہے اس میں کیا تبدیلیاں رونما ہوں گی، کیا طوفان برپا ہوں گے، کیا عذاب ہوں گے، واللہ عالم، یہ تب ہم جو لوگ موجود ہوں گے وہ بہتر جان سکیں گے۔ لیکن یہ اتنی بڑی بات ہوگی کہ لوگ توبہ کرنے اور ایمان لانے پہ تیار ہو جائیں گے۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی نبی کا تو انکار کیا گیا نا، نبی کی ذات کا تو انکار کیا گیا کہ ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، قرآن کا تو انکار کیا گیا کہ ہم اس قرآن کو اللہ کی وحی نہیں مانتے، نبی کے ہاتھ پہ رونما ہونے والے معجزات کا انکار کیا گیا کہ یہ تو سحر ہیں، جادو ہیں، ہم نہیں مانتے۔ لیکن یہ اتنی بڑی بات ہوگی کہ کسی کے پاس انکار کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اب یہاں کوئی کیا انکار کرے؟ تو پھر ہر شخص اللہ کے سامنے توبہ کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ تو پوری کائنات اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ سے چل رہی ہے، اللہ کے اختیار سے چل رہی ہے، اللہ کے فیصلوں سے، اللہ کے حکم سے چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جب جس شکل میں چلانا چاہیں گے یہ تب اسی شکل میں چلے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کو جیسے چلانا یہ اصل میں قرآن کا سب سے بڑی تعلیم ہے، سب سے بڑا پیغام۔ یہ پوری کائنات اللہ وحدہ لا شریک کی پیدا کردہ ہے، مخلوق ہے، اور اسی کی مرضی سے چل رہی ہے اور اسی کی مرضی سے چلتی رہے گی، اور جب تک وہ چاہے گا چلے گی، اور جب وہ نہیں چاہے گا تو ختم ہو جائے گی۔ اور جب وہ نہیں چاہے گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو کوئی بہت بڑی فوج نہیں بھیجنی پڑے گی۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ کن فرمائیں گے، یہ پوری کائنات نیست و نابود ہو جائے گی، تباہ و برباد ختم ہو جائے گی، پھر ایک نئی کائنات وجود میں آئے گی، وہ جس کو ہم آخرت کا جہان کہتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں جی۔ او یا، ایک تو یہ مثال ہو گئی، او یا کا جیسا کہ، واللہ، ٹھیک ہے، واللہ، اور اللہ تعالی لا یہدی، نہیں ہدایت دیتے، القوم الظالمین، ظالم لوگوں کو، اور اللہ تعالی ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ یہ جملہ تھوڑا سا ہمیں کنفیوز کر سکتا ہے، بھئی ہدایت تو چاہیے ظالموں کو ہوتی ہے، اگر ظالم کو ہدایت نہیں ملنی تو پھر کس کو ملنی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی ہدایت دینے والے، اب اللہ اگر ان کو ہدایت نہیں دیں گے تو پھر ان کو کون ہدایت دے گا؟ اصل بات یہ ہے، اس طرح کی آیات پورے قرآن کریم میں آئیں گی۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ مفہوم سمجھنا ہے، بات سمجھنی ہے کہ یہ جو آیت ہوگی اس کا مطلب کیا ہے۔ اگر ہم یہی لفظی ترجمہ کریں نا کہ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے، یہ اللہ پھر وہ تو ہدایت کے وہ ہیں، مستحق ہیں کہ ان کو ہدایت ملے، وہ سیدھے راستے پہ آئیں، تو اللہ اگر ان کو ہدایت نہیں دے گا تو پھر کون دے گا؟ اور اللہ کے سوا کوئی دے نہیں سکتا۔ اصل بات یہ ہے، جو اس کا مفہوم ہے وہ یہ، ظالم جس ظلم کے راستے پہ چلتا ہے، کافر جس کفر کے راستے پہ چلتا ہے، منافق جس منافقت کے راستے پہ چلتا ہے، مشرک جس شرک کے راستے پہ چلتا ہے، اور فاسق جس فسق کے راستے پہ چلتا ہے، اس میں کامیابی نہیں، اس میں کامیابی نہیں ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے دنیا پہ حکومت کرنے والے، نمرود ان 4 افراد میں سے تھا، 4 افراد میں سے نمرود جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، ان 4 افراد میں سے جس نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ اللہ نے اتنے بڑے دنیاوی اعتبار سے انسان کو ایک ایسے انسان کے ہاتھوں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا، اور سب لوگوں کے سامنے اس کو جھوٹا اور غلط اور ناکام ثابت کر کے دکھا دیا کہ دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ جو دوسرا شخص تھا وہ بظاہر ایک عام سا انسان، میں بظاہر کی بات کر رہا ہوں، ورنہ نبی کا جو مقام ہے وہ بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، لیکن بظاہر دنیاوی اعتبار سے ایک عام سا انسان ہے کہ جس کے والد نے بھی ان کو کہا ہے کہ وہجرنی ملیہ، میرا گھر چھوڑ نکل جائے یہاں سے،
کہ جس کو گھر والوں نے بھی گھر سے کہا کہ آپ چلے جائیں تو وہ وہاں سے بھی چلے گئے، اور دنیا میں ان کا ٹھکانہ بھی کوئی نہیں ہے اس وقت۔ اس واقعے کے بعد، آگ سے نکالنے کے بعد، اللہ پاک نے ان سے فرمایا کہ اب آپ ہجرت فرما جائیں یہاں سے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق چھوڑ کر اور علاقوں کی طرف چلے گئے، فلسطین کی طرف چلے گئے۔ تو بظاہر لیکن اللہ رب العزت نے، اگر وہ شخص ٹھیک ہوتا، صحیح ہوتا، اس کے ڈنکے بجتے، کامیابی اس کو ملتی، عزت اس کو ملتی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب وہ ہوتا۔ لیکن واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ نے ظالم کے لیے ظلم کے راستے میں، اور کافر کے لیے کفر کے راستے میں، اور مشرک کے لیے شرک کے راستے میں، اور منافق کے لیے نفاق کے راستے میں، اور فاسق کے لیے فسق کے راستے میں کوئی کامیابی نہیں رکھی۔ یہ اگر اسی راستے پہ چلتا ہے تو نری ناکامی، یہ ناکامی کا راستہ ہے۔ او یا کلذی، جیسا کہ وہ شخص، او کلذی، یا جیسا کہ وہ شخص، مر، جس کا گزر ہوا، اعلی پر، قریہ بستی، علاقہ بستی گاؤں، او کلذی مر علی قریہ، یا جیسے وہ شخص جس کا گزر ہوا ایک بستی پر، وہی، اور وہ بستی، خاویہ، گری پڑی تھی، اور وہ بستی گری پڑی تھی، علی پر، عروشہا، عروش عرش کی جمع ہے، عرش چھت کو بھی کہتے ہیں، عرش چھت کو بھی کہتے ہیں، اور وہ جو بستی تھی وہ اپنی چھتوں کے بل گری پڑی تھی، یعنی کوئی ایسا علاقہ تھا جو تباہ و برباد ہوا پڑا تھا۔ قال، تو وہ فرمانے لگے، وہ گزرنے والے جن کا گزر ہوا اس بستی پر، بستی کے لوگوں پر، قال، وہ فرمانے لگے، انا، کیسے، یحیی، ان لوگوں کو زندہ کریں گے، یحیی، زندہ کریں گے، ہذہ، ان بستی والوں کو، اللہ بعد موتہا، ان کی موت کے بعد۔ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، یہ بستی جو کسی عذاب کا شکار ہو کر تہس نہس ہو گئی، اور اس کے رہنے والے یہ مرے پڑے ہیں، اور ان کی لاشیں یہ پڑی ہوئی ہیں۔ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، ان کو مارنے کے بعد اور ان کی موت کے بعد اللہ کیسے ان کو زندہ کریں گے، اللہ ان کو کیسے زندہ کریں گے۔ فَأَمَاتَ، پس موت دی، ہو، ان کو، وہ جو گزرنے والا تھا، فَأَمَاتَهُ، پس موت دی ان کو، اللہ نے، 100 عام سال، 100 سال کے لیے اللہ نے ان کو موت دے دی۔ ثم، پھر، بعثہ، 100 سال کے بعد ان کو زندہ کر دیا۔ ثم بعثہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا۔ اب یہ آیت طویل ہے، اگر ہم آج مکمل کرتے ہیں تو کافی زیادہ ہو جائے گی، تو یہاں تک ہم اس سبق کو آج مکمل کرتے ہیں، اور باقی جو آیت کا حصہ ہے وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ یہ حضرت دانیال علیہ السلام تھے۔ کچھ حضرات دانیال علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، کچھ ایک اور نبی کا، بہرحال اللہ کے ایک نبی کا گزر ہوا۔ جی، عزیر السلام کا بھی ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کا بھی ہے۔ تو نبی کا گزر ہوا علاقے پر، تو لوگ کسی عذاب کا شکار ہو کے مرے پڑے تھے۔ ان کے ذہن میں خیال آیا، مرنے کے بعد انہوں نے زندہ ہونا ہے۔ ایمان تھا، نبی سے بڑھ کر ایمان کس کا ہوگا؟ زندہ ہونا ہے، کہ کس طرح زندہ ہوں گے نا۔ خیال آیا، پھر مجھے اس کا مشاہدہ مجھے ہو جائے، پریکٹیکلی میں اس کو دیکھ سکوں، اگر کیسے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ سوچ تھی، جو سوال تھا، اللہ نے ان کے وجود کے اوپر اس سوال کو پورا کیا۔ کیسے؟ ان کو موت آ گئی وہیں پر، ان کو موت آ گئی وہاں پر، اور ان کا انتقال ہو گیا۔ 100 سال تک اللہ نے ان کو موت دیے رکھی،
یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں۔ 100 سال کے بعد اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ اب اس کے بعد کیا گفتگو ہوئی اللہ تعالیٰ اور ان کے درمیان، اور وہاں پر کیا واقعات رونما ہوئے، یہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ لیکن لب لباب اور خلاصہ یہی ہے، اللہ پاک کی ذات زندگی اور موت پر قادر ہے، اور دوسری بات زندہ